اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ استاد مصباح نے جہاں سے بحث کا آغاز کیا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم خود اپنے حوالے سے کن اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی قرآن کریم خود اپنے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ میں کس طرح کی کتاب ہوں۔ تو آپ اگر قرآن کریم کی طرف جائیں تو قرآن کریم نے مختلف اوصاف سے، مختلف اسماء سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اور موسوم کیا ہے، لہٰذا ان میں سے بعض کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ استاد مصباح کے بقول تقریباً 90 تک عناوین ایسے ہیں جو قرآن نے اپنے لیے انتخاب کیے ہیں۔ مثلا قرآن کہا، خود قرآن کا جو لفظ ہے قرآن نے اپنے لیے انتخاب کیا، کتاب، ذکر، فرقان، موعظہ اور اس طرح کے کتنے ہی القابات اور اسماء ایسے ہیں جو خود قرآن کریم نے اپنے لیے انتخاب کیے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا عالم عرب میں جسے ہم قرآن کہتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر قرآن کی بجائے مصحف وہ لوگ کہتے ہیں، المصحف الشریف مثلا اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو ان عناوین میں سے ہر ایک کی خاص دلالت ہے، خاص معنی ہے، خاص مفہوم ہے، ان حوالوں سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ مختلف دستہ بندیاں ہوئی ہیں، ان کو مختلف کیٹیگریز میں الگ الگ کیا گیا ہے، ان کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے جو لفظ جو سب سے زیادہ معروف ہے، سب سے زیادہ مشہور ہے، جسے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ خود لفظ قرآن ہے۔ یعنی قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا، قرآن نے اپنے لیے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا۔ قرآن کریم کے اندر القرآن الف لام کے ساتھ تقریباً 50 مرتبہ آیا ہے، اور مراد یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی پر خداوند متعال کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی تھی۔ اور الف لام کے بغیر جو لفظ قرآن ہے یہ 13 مرتبہ آیا ہے اور اسی کتاب کے معنی میں ہے، اور 7 دیگر جگہوں پر بھی لفظ قرآن آیا ہے، لیکن وہاں پر اس کا لغوی معنی مراد ہے، قرآن کریم بطور کتاب مراد نہیں ہے۔ اب آئیے مطلب کیا ہو سکتا ہے قرآن کا۔ لغت میں قرآن یعنی وہ چیز جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو لغت میں کہا جاتا ہے قرآن، قراء سے، قراء یقرأ یعنی پڑھنا۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ بطور صفت قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ صفت سے نکل کر اس کتاب کے لیے اسم بن گیا، علم بن گیا۔ اور آج بھی جب ہم صرف لفظ قرآن کہتے ہیں بغیر کسی قرینے کے تو ہمارے ذہن میں یہ مخصوص کتاب آ جاتی ہے۔ لہٰذا اب بنیادی سوال پھر اپنی جگہ کہ اگر قرآن کریم کو قرآن کہا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ قرآن کریم چونکہ الفاظ کی شکل میں ہیں اور الفاظ پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا چونکہ یہ کتاب اس کی جنس اس طرح سے ہے کہ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب، لہٰذا اس کو قرآن کہا گیا۔ کچھ اور احتمالات یہاں پر علماء نے دیے ہیں کہ جن میں سے ایک قرآن کا جو لفظ ہے وہ قرء سے لیا گیا ہے۔ قرء عربی زبان میں جمع کرنے کے معنی میں ہے یا جمع ہونے کے معنی میں ہے۔ اب قرآن کریم کو شاید قرآن کہنے کی وجہ یہ ہو چونکہ اس کتاب کے اندر انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے جو جو چیزیں چاہیے تھیں ان سب کو اس کتاب کے اندر خداوند متعال نے جمع کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ جس کی طرف پہلے بھی شاید اشارہ کیا، یہ ہے کہ کتاب ہے یہ قرآن کریم، اور کتاب ایسی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کی طرف متوجہ رہیں، اس کی تلاوت کو ترک نہ کریں، اور مسلسل پڑھنے کی وجہ سے اس قرآن کی جو قراءت ہے وہ تواتر کی حد تک پہنچی تھی، اور تواتر ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ یعنی ہر نسل میں، ہر عصر میں، ہر مصر میں یہ قرآن تسلسل کے ساتھ اس کی جو قراءت ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، چونکہ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور مسلمان ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، قرآن کریم آپ جانتے ہیں قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن علم الہی کا ایک مرتبہ ہے، یعنی در حقیقت قرآن کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن علم الہی ہے۔ وہ علم الہی خداوند متعال نے چاہا کہ اپنا علم انسانوں تک اس کا ایک حصہ منتقل کریں۔ اب کیسے منتقل کریں؟ خداوند متعال نے قرآن کے اپنے اس علم کے مرتبے کو نیچے لایا اور نیچے لایا اور نیچے لایا، جو نزول قرآن کا حقیقی معنی ہے۔ لہٰذا ایک ایسا مرتبہ آ گیا، ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر قرآن کریم نے الفاظ کی شکل میں جو ہے وہ ڈھل گیا، اور ایک ایسا جو ہے ایسی شکل اس کی آ گئی جہاں پر ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ ورنہ جو علم الہی میں جو قرآن ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، وہ تو ہم تو اسے نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا قرآن کریم کو خداوند متعال نے اس قابل بنایا، اس کے مرتبے کو خداوند متعال نیچے لے کے آیا تاکہ ہم اسے پڑھ سکیں،
تاکہ یہ کتابت کی شکل میں، تاکہ یہ قراءت کی شکل میں ڈھل سکے۔ خود قرآن کریم کی بعض آیتوں میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا، یعنی پہلے کچھ اور تھا اس کا مرتبہ، لیکن بعد میں ہم نے اس کو نازل کیا اور عربی زبان کی شکل میں اس کو ڈال دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ لہٰذا یہ ایک اور وجہ ہو گئی کہ قرآن کریم کو خداوند متعال نے اس کے مرتبے کو نازل کیا، نیچے لے کے آیا تاکہ پڑھنے کے وہ قابل بن جائے۔ چوتھی وجہ جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کتاب کو خداوند متعال نے پڑھ کر اپنے حبیب کو سنایا تھا، پورا جو قرآن ہے وہ پڑھ کر سنایا تھا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پیغمبر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جب ہم اس کی تلاوت کریں تو آپ بھی ہماری اتباع میں اس کی آیات کی تلاوت فرمایا کریں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی، یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیوں؟ جب خداوند متعال کی طرف سے وہ تلاوت ہوئی ہے پوری کتاب اور رسول سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی اسی کے مطابق تلاوت کریں، تو واضح سی بات ہے تلاوت میں الفاظ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ الفاظ بھی خدا ہی کی طرف سے تھے۔ بہرحال یہ مختلف احتمالات ہیں۔ استاد مصباح یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو دو آخری احتمالات ہیں یہ زیادہ قوی ہیں، یعنی ایک احتمال یہ کہ قرآن کے مرتبے کو نازل کیا، نیچے لے کے آیا تاکہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں، پڑھ سکیں، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا، یا اس وجہ سے چونکہ خداوند متعال نے پڑھ کر اپنے حبیب کو یہ سارا سنایا تھا، ساری آیات سنائی تھی، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا۔ بہرحال یہ ایک بحث ہو گئی۔ ایک اور لقب، ایک اور آپ کہیں عنوان، ایک اور وصف جو قرآن کے حوالے سے اور قرآن نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ کتاب۔ قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر تقریباً 47 جگہوں پر قرآن نے اپنے لیے لفظ کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ مثلاً کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن نے اپنے آپ کو کتاب کہا ہے۔ 9 دیگر موارد بھی ایسے ہیں جہاں پر قوی احتمال یہ ہے کہ لفظ کتاب جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہو، اور مضاف کے ساتھ، اضافت کے ساتھ کتاب اللہ کی تعبیر بھی متعدد جگہوں پر آئی ہے۔ دیکھیں کتاب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے یہ مصدر ہے، یعنی چیزوں کو ایک جگہ جمع، اس کا جو لغوی معنی ہے چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے معنی میں ہے۔ لہٰذا کتاب کو کتاب شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے مطالب ایک جگہ پر جمع کیے جاتے ہیں۔ عام استعمال میں یہ جب ہم ابھی جو یہ لفظ جس مرحلے تک یہ لفظ پہنچا ہے اس میں جب لفظ کتاب بولا جاتا ہے تو کتاب مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جو لکھی گئی ہو اس کو ہم کتاب کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو لکھی گئی ہو، جو مکتوب ہو، اس میں مفعول کے معنی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسی معنی کے لحاظ سے قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو لکھی گئی ہو، قرآن بھی وہ چیز ہے جو لکھی گئی ہو، تو اب یہاں پر ایک بنیادی سوال جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جس وقت قرآن نے اپنے لیے کتاب کا لفظ انتخاب کیا اور اپنے آپ کو کتاب قرار دیا، یعنی جب آیات نازل ہو رہی تھیں جن میں لفظ کتاب آیا ہے، تو آیا اس وقت سارا کا سارا قرآن لکھا جا چکا تھا کہ آپ اسے کتاب کہیں؟ اگر نہیں، سارا قرآن نہیں لکھا جا چکا تھا تو قرآن نے اپنے آپ کو کتاب کیوں کہا ہے؟ اس حوالے سے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کتاب کا لفظ کہا گیا اور بولا گیا تب قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھا جا چکا تھا، لہٰذا جتنا لکھا جا چکا تھا انہی کے حساب سے پوری کتاب کو، اس پورے متن کو کتاب کہا گیا۔ استاد مصباح فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک حدس اور اندازہ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے ہو، اس بات کے اوپر کوئی ہمارے پاس محکم دلیل نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو یہاں پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو کتاب کہا گیا اس دور میں جب سارا قرآن شاید ابھی لکھا نہیں گیا تھا، تو یہ مجازاً کہا گیا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی کتاب، یہ ایک ایسا متن ہے، یہ ایک ایسی باتیں ہیں اور ایسے معارف ہیں جو لکھے جانے چاہیے یا جو آئندہ زمانوں میں لکھے جائیں گے، اس حساب سے اس کو کتاب کہا گیا۔ لہٰذا شاید جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں لفظ کتاب آیا ہے تو پورا قرآن نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ یہ کتاب، دوسرے الفاظ میں یہ مطالب ایسے تھے جو شائستہ کتابت تھے، یعنی لکھنے کے قابل تھے، ایسی باتیں تھیں جو لکھنے کے قابل تھیں۔ جس طرح سے قرآن کو قرآن، لفظ قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، یعنی ایک ایسی کتاب جو پڑھنے کے قابل ہے، اس معنی میں بھی آیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم،
قرآن کریم چونکہ ایک ایسی کتاب تھی جو شائستہ کتابت ہے، یعنی لکھے جانے کے قابل ہے، لہٰذا اس کو کتاب کہا گیا۔ ایک آخری جو یہاں پر احتمال مطرح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسی مناسبت سے قرآن کریم کو کتاب کہا گیا۔ اب لوح محفوظ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، وہاں قرآن کریم کیسے لکھا گیا ہے، یہ ایک مفصل وہاں پر بحثیں موجود ہیں، یہ بحثیں پھر کہیں اور پر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں چونکہ سارا لکھا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا، تو یہ مختلف احتمالات بہرحال یہاں پر مطرح ہوئے ہیں۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کتاب سے مانوس ہونے اور علم الہی کے جو خزانے اس کتاب کے اندر پوشیدہ ہیں ان سے بہرہ مند ہونے اور اپنی زندگی میں مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔